السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ علیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ جی شک، میں ایک طالب علم ہوں اور مجھے پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس کی وجہ سے میں گھر میں جگاڑ نہیں ہوا، اس کی وجہ سے مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں بنگلور میں، اور اس میں ڈیوٹی 12 گھنٹہ ہے، جس میں پریشانی بہت زیادہ ہے دھوپ کی وجہ سے، تو نماز میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو اس نماز کو میں کیا عشاء کے وقت، جیسے کہ رات 8 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو اس میں کیا 4 وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شاید بہت زیادہ جسم بھیگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں مطلب اچھا ہی نہیں لگتا ہے۔ آپ طالب علم ہیں کسی مطلب شرعی طالب علم ہیں دینی علم جی کے جی، میں کسی بڑے ہو کر کسی ادارے وغیرہ میں؟ جی جی شاید بھائی، کسی ادارہ میں تھے، لیکن پیسے کی وجہ سے مجھے وہاں سے ہٹنا پڑا، اور وہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے مزدوری کے لیے آئے ہیں۔ تو میں 16 سال کی کیا عمر سے کسی کیا کسی مدرسے میں آپ پڑھتے تھے؟ جی جی پیسے کی وجہ سے آپ کو مدرسہ چھوڑنا پڑا؟ جی، کہاں تک تعلیم ہے آپ کی؟ میں 7 کلاس تک کیے تھے، متوسطہ 8 کلاس تک۔ 8 کلاس تک آپ نے پڑھا تھا، اس کے بعد چھوڑنا پڑا آپ کو؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ دیکھیے، جو سوال آپ کا ہے میں یہ اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ عالمیت کے مرحلے میں ہوتے تو میں آپ کو آفر کرتا کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کا داخلہ لے لیں گے، کوئی فیس نہیں، فری میں تعلیم ہے، لیکن ابھی تعلیم آپ کی متوسطہ تک ہے تو وہ ہمارے یہاں ہے نہیں۔ تو بہرحال جو سوال آپ نے پوچھا کہ دھوپ اور گرمی کی وجہ سے تمام نمازوں کو مؤخر کر کے لے جا کر کے عشاء میں جمع کرنا، یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح، مطلب کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی۔ وہ اس لیے کہ آپ کے پاس ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ آپ ان نمازوں کو، تمام نمازوں کو وقت سے نکال کر کے لے جا کر کے آخر میں جمع کریں۔ آپ مزدوری کرتے ہیں، گرمی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، پسینے میں بھیگے رہتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اسی پسینے کی حالت میں نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ طالب علم ہیں، کہ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صحابہ کرام جمعہ کے دن آتے تھے، ان کے جسم سے کام کرنے کی وجہ سے پسینوں کی بو آتی تھی، گرد و غبار میں اٹے ہوتے تھے، جسم سے بو آتی تھی۔ ظاہر ہے جو مزدور ہوتا ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھو، مؤخر کر دو، جب شام میں نہا وہا لینا تب پڑھ لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے سے پہلے نہا لیا کرو، مسجد میں آنے کے آداب سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کو یہ رخصت نہیں دی گئی کہ تم کام کرتے ہو اس لیے نماز نہ پڑھو، یا نماز کو مؤخر کر کے سب کو جمع کر لینا۔ تو آپ جس بھی حالت میں ہیں، پسینہ جسم میں پسینہ لگا رہنا، دھول غبار لگا رہنا، یہ سبب نہیں ہے نماز کو مؤخر کرنے کا، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر لگا ہوا ہے تو آپ نجس ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پاک صاف ہیں۔ آپ وضو کیجئے، جہاں پر بھی ہیں تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے 10-5 منٹ آپ نماز پڑھ لیں، تو نماز کو آپ مؤخر نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا سوال کہ یہاں اور جو جب آپ کی تعلیم عالمیت تک پہنچ جائے، جی مطلب عالمیت کے مرحلے تک آپ پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ جی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ انشاءاللہ کوئی فیس نہیں ہے، مکمل تعلیم فری ہے، یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ آسانی سے داخلہ مل جائے گا۔ ہاں، تو جی، اس میں شک نماز میں جو جیسے نماز کا فوراً بعد ٹائم نہیں ملتا ہے، تو اس میں دعا یہ ایسا ہے کہ دعا اس کے بعد جتنے جو دعا ہے اس میں پڑھنا واجب ہے، یا اس کو بعد میں نماز پڑھنے کا فوراً بعد، جیسے 2 وقت کی نماز پڑھنا ہے تو دونوں وقت میں جیسے 4-5 دعائیں ہیں اس میں جو پڑھنا ہے؟ نماز تو کے بعد کے اذکار کی بات کر رہے ہیں؟ نماز کے بعد کے اذکار، جی شک، آپ کو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں نماز کے بعد پڑھنے ہیں، آپ وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیجئے، یا مان لیجئے وہاں سے آپ کھڑے ہو گئے جا رہے ہیں اپنے کمرے میں یا جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں راستے میں آپ پڑھ لیجئے، لیکن نماز کے فوراً بعد پڑھنا ہے اس کو۔ تو جیسے 2 وقت کی نماز پڑھنا ہے تو اس میں ایک وقت میں نماز، اس کو مکمل دعا پڑھنے کے بعد پھر دوسرا جماعت پڑھیں گے نا کیا؟ آپ 2 وقت کی نماز جمع کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی پریشانی کی وجہ سے ہو جاتی ہے شیخ، اس لیے۔ نہیں، جمع نہیں کرنا ہے، مطلب آپ گویا کہ آپ سوال میں آپ کے راستہ، آپ کا سوال یہ راستہ بنا رہا ہے کہ 2 نمازوں کو کام کرنے کی وجہ سے جمع کر لیں۔ نہیں، آپ دونوں نمازوں کو اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیں، آپ جمع نہیں کر سکتے کام کرنے کی وجہ سے۔ اور کام ایسا سبب نہیں ہے بھائی، اگر جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کو نماز پڑھنے کا وقت دیتا ہے، اگر دونوں نمازوں کو جمع کرنے کا وقت دیتا ہے تو دونوں نمازوں کو اپنے اپنے ٹائم پر پڑھنے کا وقت بھی دے گا، تو آپ اپنے اپنے ٹائم پر پڑھیے، جمع مت کیجیے۔ تو شیخ اگر نماز اگر چھوٹ جائے تو یہ بول رہے تھے شیخ، یہ جرجیس
کہ اگر نماز چھوڑ کر کے اگر کوئی دکانداری کرتا ہے 15 منٹ کا وقفہ جو رہتا ہے یا 15 منٹ میں جتنے بھی پیسے کا وہ بیچتا ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگوں کا کام میں بھی ویسا ہی ہوگا نا کیا؟ نہیں، اگر وہ محنت کر کے کما رہا ہے تو اس کی کمائی حرام نہیں ہے، اس کمائی پر حکم نہیں لگایا جا سکتا حرام کا، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، اتنا بڑا کبیرہ گناہ کر رہا ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ اس کا کوئی کفارہ ہی ہے، نماز کا ٹائم اگر کوئی نکال دے رہا ہے تو، لیکن یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی ساری کمائی حرام ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ.